بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 939 939 اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 120، 121 اور 122. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ کلن اور ہر ایک چیز کو، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت کہ مضبوط رکھتے ہیں ہم، بھی اس کے ساتھ، فؤادک آپ کا دل، وجاءک اور آیا آپ کے پاس، فی ہذہ اس صورت میں، الحق حق، وموعظہ اور نصیحت، وذکرہ اور یاد دہانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے. وقل اور آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انا بلا شبہ ہم بھی، عاملون عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا اور انتظار کرو تم، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، جن سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں. دوسری بات، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا. تیسری بات، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت اور یاد دہانی. چوتھی بات، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں. پانچویں بات، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں جو بات بتائی گئی کہ پیغمبروں کے جو حالات و واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ان حالات و واقعات کو سننے اور پڑھنے سے دل کو تقویت پہنچتی ہے، دل اس سے مضبوط ہوتا ہے. یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات کو، چاہے وہ حضرت نوح ہوں، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، چاہے وہ حضرت صالح ہوں، چاہے وہ حضرت ہود ہوں، چاہے وہ حضرت شعیب ہوں، چاہے وہ حضرت لوط ہوں، تمام پیغمبروں کے جو حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کا راز فائدہ یہ ہوگا کہ ان واقعات اور حالات کو جان کر اے پیغمبر آپ کا دل مضبوط ہوگا. یعنی نبوت اور رسالت کے اس اہم ترین فریضے کو ادا کرنے کے لیے جس مضبوط دل کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل آپ کو دیا ہے، وہ نصیبہ آپ کا ہے. ان واقعات و حالات سے پیغمبر آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے اندر صبر و تحمل کی کیفیت پیدا ہوگی، استقامت اور برداشت کی صفت پیدا ہوگی، ہمت اور حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. یہ وہ اوصاف جمیلہ ہیں جو ایک پیغمبر کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور مخالفت اور مخالفین کی طرف سے پہنچنے والی اذیت اور تکلیف کو سہنے کی صفت بھی پیدا ہوگی.
اس لیے کہ گزرے ہوئے ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کی مدد کی اور ان نبیوں اور رسولوں کے دشمن کافروں کو رسوا کیا. یہ واقعات یقیناً پیغمبر آپ کے لیے اسوہ ہے. گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے ان واقعات اور حالات کے ذریعے آپ تک حق بھی آ گیا ہے. یعنی نبیوں کے قصوں پر مشتمل ان صورتوں کے ذریعے آپ کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. ان واقعات اور آیات میں سچائی، حق اور یقین کی وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، تقوی کی فضیلت اور شریفانہ اخلاق و عادات کا علم بھی ان کے ذریعے سے ہو چکا ہے. نیز نبیوں اور رسولوں کے ان واقعات اور حالات میں موعظت بھی ہے، عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان ہے اور ان واقعات اور حالات کے ذریعے یاد دہانی بھی مقصود ہے. ایک ایسے شخص کے لیے جو سنجیدگی کے ساتھ ان انبیاء کے واقعات پر غور و فکر کرے گا اور ان کے حالات کا غور سے جائزہ لے گا تو وہ ان واقعات سے سبق حاصل کرے گا. نبیوں اور رسولوں کے قصے صرف پڑھنے اور آگے بڑھ جانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے قصے، ان کے حالات نصیحت ہوتے ہیں، عبرت ہوتے ہیں اور یاد دہانی کا ذریعہ اور باعث ہوتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں یہ اعلان بھی کروایا جا رہا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم بھی اپنی جگہ عمل کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور ہم بھی انتظار ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یعنی ہم نے تمہیں حق بات سمجھا دی ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مان لیتے اور ایمان لا لیتے، مگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا اور تم کفر پر قائم رہے. اب یہ اعلان سن لو کہ تم جس طریقے اور راستے پر کام کرو اور اپنی حالت پر جیسے تم اب تک تھے ویسے ہی رہو. اب تم میرے معاملے میں جس قدر تمہاری طاقت ہے اور تم کر سکتے ہو تکلیف مجھے پہنچانے کی وہ کر گزرو. ہم بھی ہمارے طریقے اور منہج پر کام کرتے ہیں اور خیر کی طرف بلانے کی ہماری جتنی طاقت ہے اتنا کریں گے. ہمارے انجام کا تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.